یہ بھی بڑی بحث ہے کہ ہم جاب واب جب ہم نے کی تو اللہ معاف کرے اس میں بھی بڑی غلطیاں ہوئی. مجھے یاد ہے جب میں نے شروع میں نماز شروع کی اس زمانے میں ایک چینل میں کام کرتا تھا. اب ہم نارمل آفسز کی طرح چینلز میں 9 بجے تو نہیں جاتے, ہم 12-1 بجے ہم انٹر ہوتے تھے آفس میں, رات میں بھی دیر تک بیٹھتے تھے. اب 12-1 بجے یعنی کہ 12-1 بجے جب آپ آفس انٹر ہوئے ہیں اس کا مطلب 10:30-11 بجے آپ اٹھے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے ہلکا پھلکا ناشتے کیا, آپ آفس پہنچ گئے. آفس پہنچے, اب آدھا گھنٹے میں اذان ہو گئی, ارے یار پڑھ لیں گے نماز. کھنچتا گیا 3-3:30 کے قریب آ گیا. اچھا آپ نے کہا یہ اب آپ دیکھیں اب یہ کسی اور کو نہیں پتہ, یہ میرا ذاتی گناہ ہے جو مجھے ہی پتہ ہے, ٹھیک ہے. میں نے ایک تو ڈیلے کیا, ڈیلے کرنے کے بعد میں نے کیا کیا, ایک وضو کیا اور اس وضو میں پہلے ظہر پڑھی, پھر اس کے آدھا 1 گھنٹے بعد اثر ہو گئی, اسی وضو میں اثر بھی ہو گئی. پھر کام ہم کرتے رہے, پھر اللہ معاف کرے اسی میں مغرب بھی پڑھ لی. انٹل کب تک میں کرتا رہا, جب تک میں نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا کہ جب بھی تم اپنی نماز کے لیے اٹھو تو وضو بناؤ. اب اس سے پہلے میں کسی اپنے مذہبی دوست سے پوچھنے پہ, میرے 1-2 دوست تھے مذہبی تھے, دین کو فالو کرتے تھے, میری طرح نہیں تھے, تو انہوں نے بھی میں نے دیکھا یہی کر رہے تھے کہ نہیں وضو ہے, چلو 1-2 لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں یار ہم نے پڑھا ہوا ہے, ایک وضو میں نکل جاتی ہے. میں نے کہا یار آپ نے یقیناً پڑھاؤ, لیکن جب قرآن پاک کی میرے سامنے کلیئر آیت آ گئی اور اس میں لکھ دیا جب بھی تم نماز کے لیے اٹھو وضو کرو, تو اگر فرض کرو میں نے ظہر لیڈی بھی پڑھی ہے اور اس کے آدھا گھنٹے بعد اثر ہو رہی ہے تو میں اس کے لیے بھی اب وضو کروں. کیوں؟ میں نے اگر دماغ بیچ میں چینج کر لیا کہ یار ٹھیک ہے میں نے یہ نماز پڑھی, اب اس کے بعد میں گیا اور میں نے کہا یار فلاں کام کر لیتا ہوں, اس کو ٹیکسٹ کرنا تھا, اس کو کال کرنی, کر لیا. یعنی کہ میں اب نماز کی یا اس وضو کی فیل سے باہر آیا اور میں دنیا میں بزی ہو گیا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا دس از دا رائٹسٹ وے, نہیں, ہو سکتا ہے یہ بھی غلط ہو, میں یہ نہیں کہہ. ہمیں پوائنٹ یہ سیکھنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو دنیا پہ انگلی اٹھا رہے ہیں بھائی, کیا پتہ اللہ پاک ہم پہ انگلی اٹھا رہے ہوں کہ شارق صاحب تم کیا کر رہے ہو, تو ہم یہی کر لیں. ایک یار آپ نے ایک سوال پوچھا تو مجھے بڑی اچھی اس کی وہ ایک ابھی آیت نظر آئی, یہ ہے سورۃ الحجرات ہے اور اس میں لکھا ہے ٹھیک ہے, اور اگر اہل ایمان میں سے 2 گروپس آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان آپس میں دوستی کرا دو, صلح کرا دو. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے, ٹھیک ہے نا. اب یہ لڑنا لڑانا جو ہے, اب کسی نے کہا فلسطین والا سین تھا یا افغانستان والا, کوئی شاید ڈاکٹر شاہد مسعود, ایک زمانے آپ لوگ تو بہت چھوٹے ہو, تو جب نیا یا ایئر وائی وغیرہ آئے تو لوگ ایک تھے ڈاکٹر شاہد مسعود, پتہ نہیں آپ لوگ جانتے ہو, نام سنا ہے کبھی نہیں, جو نیوز اینالسٹ نہیں ہوتے اس طرح کے ایک تھے. خیر انہوں نے بالکل جذباتی کہ افغانستان میں مسلمان جوق تر جوق لائن لگا کر پہنچ رہے ہیں اور یوں جہاد کا ماحول ہے. اچھا وہ آج آپ 20 سال بعد جب اس کی ریسرچ کرو گے تو وہ ایک ایسی وار تھی جس کا اسلامی جہاد سے کوئی تعلق نہیں تھا. امریکہ واز انویڈنگ افغانستان جیسے امریکہ کرتا ہے. آپ نے کچھ لوگ خریدے اور ان سے ایسا کروا دیا کہ یہ جو بظاہر یہ ہو رہا ہے تو یہ جو ہے یہ دوبارہ سے یہ ہم اسلامک آرمی تیار ہو رہی ہے اور افغانستان میں اب مسلمانوں کا جہاد. آج دیکھو تو وہ افغانی جن کے لیے ہماری فوج کھڑی تھی اور ہمارا ملک کھڑا تھا, وہ آ کے تمہارے یہاں کتنی گند کر رہے ہیں. تمہارے یہاں سارا یہ تمہارا موبائل چھن رہا ہے, جتنا یہ اسمگلنگ والے کپڑے کا کام ہے, یہ کتنی چیزیں اسمگلنگ کے اندر یہ لوگ انوالو ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیشہ ایسے لوگ جو بظاہر آپ کے اندر کے ہوں گے اور آپ کو اس طرح شو کیا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے نکل رہے ہیں, وہ آپ کو اینڈ میں پتہ چلے گا کہ کوئی اپنا فائدے کے لیے آپ کو اس طرف مس ڈائریکٹ کر رہا تھا. تو یہ اب ہم نے یہ آیت پڑھی, اس میں آیا بھائی 2 گروپس لڑ پڑے. تو ابھی آپ نے سوال پوچھا کہ بھائی چھوٹے چھوٹے جو ڈفرینسز ہیں فرقوں کے اندر, تو چھوٹے ڈفرینسز گیم ہی نہیں ہے. اب آ گیا پولیٹیکل پھڈا ہو گیا کوئی, تو اس کے بارے میں کہہ دیا بھائی 2 گروپس میں ہو جائے تو آپس میں صلح کرا دو. جو زیادتی کر رہا ہے, اب یہ بتا دیا, اب جو زیادتی کر رہا ہے کیپنگ ان مائنڈ کہ اللہ پاک ان کا بتا رہے ہیں یہاں پہ جو سیم بلیف کے لوگ ہیں. یعنی کہ میں شاید اب ہم اور آپ ہیں, ہم نے ساتھ کام شروع کیا, میں ایک بڑی پوسٹ پہ لگ گیا, اب ایمان ہمارا ایک ساتھ ہے, ایک ساتھ مسجد میں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہمارا فرقہ بھی ایک ہے, سب کچھ ایک ہے. ادھر کیا ہوا, میں جب اپنی پوسٹ پہ بیٹھا تو میں نے وہاں پہ 2 نمبری شروع کر دی, میں باس بن گیا اور میں نے کہا یوں بھی ہوگا یوں بھی, وہاں سے اختلاف. اب آپ نے کہا سب سے بھائی یہ تو زیادتی کر رہا ہے,
ایک فالوورز میرے ساتھ کھڑے, آپ سب اللہ کو ماننے والے, سب انبیاء علیہ السلام پہ ایمان رکھنے والے, سارے امت محمدی بھائی, ادھر بھی جو زیادتی کر رہے ہیں وہ بھی, اور جس پہ زیادتی ہو رہی ہے وہ بھی. تو بتا دیا کہ بھائی تمہیں اس کے لیے سٹینڈ لینا پڑے گا. اگر تم فائٹر ہو, سولجر ہو, تمہاری ٹریننگ ایسی ہوئی ہے تو تم اس میں ایکٹ کرو گے. اور اگر تم مثال کے طور پہ اینکر ہو, صحافی ہو, ڈاکٹر ہو, تو ڈاکٹر سے نہیں کہا جا رہا کہ تو جا کے جنگ میں جا اور جا کے لڑنا شروع کر دے بھائی. اگر مثال کے طور پہ کل سچویشن ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, میں اور آپ ہم شہری کاموں میں لگے ہوئے, ہم ٹرین نہیں ہیں جنگ کے لیے, تو بھائی پھر ایسی صورتوں میں کیا ہوتا ہے, فوج ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو جو ٹرین نہیں ہوتے ان کو فرنٹ لائن پہ کھڑا کرتی ہے تاکہ جو پہلی گولی لگے ان کو لگے, ٹھیک ہے نا. تو گیم کیا ہے, گیم ہمیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپس کے اختلافات آپس میں ہیں. تم تھوڑا سا یہ بلیو کرتے ہو, تم اہل بیت کو مانتے ہو, ہم صحابہ کو مانتے ہیں, تم ان کی عقیدت کرتے ہو, ہم ان کی عقیدت کرتے ہیں. گھوم پھر کے ہم ماننے والے اللہ اور رسول کے, اس کے اندر کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہوگا کہ کوئی کہے گا اس کی گردن اڑا دو, یا آپس میں بیٹھو بات کرو. اختلاف ہے, کہو یار آئی ڈونٹ اگری, آپ یہ کہہ رہے ہو اوکے, جب اگری نہیں کر رہے مجھے سن کے اچھا نہیں لگ رہا, یار یہ والی بات نہیں کرنا, تو پھر کیا بات کرنا, اللہ اور رسول تک کی بات کر لو, اس سے پہلے کی بات کر لو, اس میں کوئی اختلاف آنا ہی نہیں ہے. سارا اختلاف بعد میں آ رہا ہے, تو ہم اس میں نہ پڑیں.